شک اور بدگمانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بے سکون رہتا ہے. جو بدگمانی کرنے والا ہوگا، شک میں مبتلا رہنے والا ہوگا، جس کو شکی کہتے ہیں، وہ خود ہی چین میں نہیں رہتا، وہ لوگوں پہ شک ہی کرتا رہتا ہے، وہ نیگیٹو ہی سوچتا رہتا ہے. اور نارملی جو لوگ جو یہ کہتے ہیں نا ہمارا دماغ بہت سوچتا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے، یا تو وہ کسی بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا وہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر. کیونکہ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو سکون سے نہیں رہنے دیتی. آپ کسی کے بارے میں اگر نیگیٹو سوچتے رہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. اس کے مسکرانے پر بھی آپ کچھ سوچ لیں گے، اس کے خاموش ہونے پر بھی کچھ لوگ سوچ لیں گے. اب مثال کے طور پہ جس کا دماغ ہی ایسا بن گیا کہ وہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے، اس کے سامنے کوئی مسکراتا رہے تو کہے گا یار کوئی نہ کوئی سازش ہی کر رہا ہے جب ہی مسکرا رہا ہے. اب اگلی بار بندہ سنجیدہ بیٹھے گا تو یار ایسا مجھے دیکھ کے مسکرایا بھی نہیں، بڑا مغرور ہے، بڑا مغرور ہو گیا. اب بندہ کہ یار اس کے سامنے جا کے کرنا کیا ہے. تو اب بیوی، اچھا شوہر بیچارہ گھر گیا تھکا ہوا، ماں سے مل کے اپنے کمرے میں گیا تو زوجہ کو صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا تو ضرور ماں نے پٹی پڑھائی ہوگی. اب وہ شک ماں پر شروع، بدگمانی. اچھا بیوی کے پاس سے ہو کے ماں کے پاس گیا. اچھا بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کوئی سوچ رہا ہوتا ہے تو کچھ پوچھ لیا، ہم نے کہا ہوں، صحیح جواب نہیں دیا، ہاں بیوی نے پٹی پڑھائی ہوگی. یعنی فوری طور پہ ہمارے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے، نیگیٹو تھاٹ کیوں آتا ہے، ہماری سوئی مائنس سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیا ہم کوئی پازیٹیو نہیں سوچ سکتے؟ حالانکہ ہمیں ہماری احادیث، قرآن، یہ سب ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اچھی سوچ رکھنی ہے، نیگیٹو نہیں سوچنا. اور امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے نا کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ سکون میں رہیں گے، لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچتے رہیں، کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیں کہ یار اس نے یہ کیا ہے نا تو کوئی وجہ ہی ہوگی. یہ اگر اس علاقے میں گیا ہے، کسی علاقے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور وہاں کسی کو دیکھ لیں تو اب تو سارے جرم اس کے سر پہ ڈال دینے نا کہ یہ گئے اسی لیے ہوگا. بھائی انسان کسی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس علاقے کا گزر رہا تھا، آپ نے سارے ریزلٹس بنا لیے. اور اس بنا پر اشفاق بھائی، اچھا بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، لیکن بدگمانی جو ہے نا یہ ایک ایسا عجیب گناہ ہے کہ جس کے لیے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی بندہ سوچتا رہتا ہے نا. کسی کو گناہ جھوٹ بولنے کے لیے کسی کو سامنے ہوگا تو اس کے سامنے جھوٹ بولا، غیبت کی، اللہ نہ کرے بد نگاہی. لیکن بدگمانی ایک ایسا عجیب سا گناہ ہے جس کو کہیں یا عادت ہے کہ اکیلا ہی بندہ کسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. مگر یہاں میں ایک وضاحت کر دوں پہلے کہ کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ آنا، جس کو آپ کہیں کہ برا گمان آنا، اسی پر گناہ نہیں مل جائے گا. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، ہم پر وہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جس کی ہم سکت رکھتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو اب اگر کسی کے بارے میں برا خیال آیا کہ یار یہ ایسا ہوگا، اب اس پر گناہ نہیں ہے، صرف اتنے خیال پر. اب اس کو جما لیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا، اور اب اس خیال پر عمل کر لیا، یعنی اس سے برتاؤ بھی ایسا کر دیا، اس کے بارے میں سوچ کر کوئی نیگیٹو کمنٹس پاس کر دیے. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کسی کی یہ بدگمانی دروازہ ہے گناہوں کا. جو بدگمان ہوتا ہے نا، شکی ہوتا ہے، وہ اب بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ اب وہ اس کے سامنے اظہار کر دے گا تو دل آزاری، وہ حرام. من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا دے گا. یا پھر اس کی پیٹھ پیچھے بات کرے گا تو غیبت کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. بدگمانی حسد میں لے جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا ناظرین کہ ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں. سٹارٹ ہی نیگیٹو سے. اب مثال کے طور پہ فون کیا کسی کو، نہیں اٹھایا اس نے، میں بھی نہیں اٹھاتا، آپ بھی نہیں اٹھاتے، کوئی مجبوری ہوتی ہے اور ضروری بھی نہیں ہے فون اٹھانا. لیکن فون نہ اٹھنے پر پہلا خیال کیا آیا؟ ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، چینل پہ نہیں آتا تھا نا، کسی اور کے نمبر سے کرواتے ہیں. ہاں آپ پہ چیک کرواتے ہیں انون نمبر. اچھا اگر اس سے اٹھا لیا آپ نے، پھر اللہ اکبر. اچھا اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، ان کا نہیں اٹھایا، اچھا دوسرے کا اٹھا لیا. اچھا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ اشفاق بھائی نے کال کی ہے نا تو کوئی ضروری کام ہوگا اور تفصیلی بات کرنی ہوگی، تھوڑی دیر بعد سکون سے کروں گا، اور کسی ان نون نمبر سے پتہ نہیں کون نے اٹھا لیا. اچھا میرا نہیں اٹھایا، دوسرے کا اٹھا لیا. اب یار کوئی پہلو ہی نہیں ہے پازیٹو، یعنی اسٹارٹ ہی نیگیٹو. کسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچے نے آ کر کہا ابو نہیں ہے، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ نہیں اندر ہی ہوں گے، کہلوا دیا ہے. اللہ اکبر. گاڑی بھی نیچے کھڑی تھی، نہ میرا فون اٹھانا واجب، نہ مجھ سے ملنا واجب، نہ میرے گھر کسی کا آنا وہ تو گناہ گار نہیں ہوا، مگر میں نے غلط سوچ کر اپنے لیے گناہوں کا دروازہ کھول لیا. کاش یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں حسن ظن کا پہلو تلاش کریں. اچھا حسن ظن کا جو عادی ہوگا نا اشفاق بھائی، وہ اتنا پرسکون ہوگا کہ یار کوئی وجہ ہی ہوگی. برائے کرم یہ بدگمانی ایک ایسی وبا ہے، فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں. اچھا پھر دوست ساتھ رہتے ہیں، ساتھ جاب کر رہے ہیں، اچانک کسی کو ترقی مل گئی، سیٹ صاحب نے یا باس نے تنخواہ بڑھا دی،
ہاں یہ چاپلوسی کرتا چاپلوس ہوگا، ہے۔ یہ جا کے جناب کان بھرتا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے اسے ترقی دی اور تمہیں تکلیف شروع ہو گئی۔ کسی کو نیا گھر ملے تو پرابلم، نئی گاڑی لے تو پرابلم۔ اچھا کوئی مشہور ہو جائے، ہمارے محلے میں تو کوئی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ صحیح۔ اللہ نے عزت دی ہے نا۔ بچپن کی کوئی برائیاں اس کے وہ عادتیں اب بندہ بات یار یہ تو ایسے ایسے کام کرتا تھا۔ تھا، اس کو تم اتنی عزت دے رہے ہو۔ وہی بدگمانی شک لے گئی حسد کی طرف، یعنی سوچے ایک کے بعد ایک گناہ میں پڑتا جا رہا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ اسے عزت دیے جا رہا ہے اور یہ بدگمانی والا اپنی بدگمانی کی آگ میں جلتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عادت ہمارے دل سے نکل جائے۔